پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہیں اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنے حقوق کی ادائیگی کے اندر بھی، اور حقوق کی ادائیگی میں بھی سب سے زیادہ آگے نماز۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فرضیت کا ذکر کیا۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ۔ نماز کا دوسرا، اسلام کا دوسرا بنیادی رکن، اسلامی تشخص اور شناخت ہے اس کی بنیاد کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ ایمان کے بعد جس عمل کا تذکرہ کیا ہے خصوصیت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ، وہ ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کتنی پڑھتے تھے اور کیسی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم سے 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نہ صرف یہ کہ 5 وقت نماز پڑھتے، بلکہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز قضا ہی نہیں ہوئی سوائے 2 وقت کے۔ جنگ احزاب میں عصر کی نماز قضا ہو گئی، جنگ کی حالت میں تھے اور اس قدر مشغولیت تھی، اور ایک اور کسی غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے اور ایک وادی میں سوئے اور وہاں سب کو نیند آ گئی اور فجر کا وقت نکل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کو فوراً چھوڑا اور نماز پڑھا۔ یہی 2 وقت آتا ہے، اور تیسرا وہ وقت آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض کا وقت تھا، مرض الموت کے ایام تھے، جو 3 دن آپ بیمار تھے، سخت بیمار تھے، شدید بخار آپ کو لاحق تھا، لیکن اس کے باوجود آپ 2 آدمی کے سہارے آتے تھے مسجد کے اندر اور آپ نے نماز پڑھی۔ لیکن جب آپ کے اوپر 3 دن مرنے سے پہلے، وفات پانے سے پہلے 3 دن جب غشی کا عالم ریگولر ہو گیا، کنٹینیو ہو گیا، اور جب بھی اٹھتے اور غشی آتی تو اس پیریڈ میں آپ مسجد نہیں آ سکے تھے۔ بس یہی چیز ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نماز، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز تو میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ مصیبت کی گھڑی میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا سب سے زیادہ سہارا لیتے تھے وہ ہے صلاۃ، نماز ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے، ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ مصیبت کی گھڑی میں ہم سب سے زیادہ جس کو ضائع کر دیتے ہیں وہ نماز ہے۔ تھوڑی سی مصیبت آ گئی، بچہ بیمار پڑ گیا، خود بیمار پڑ گئے، کوئی ٹینشن آ گیا، اس میں سب سے چیز جو ضائع ہوتی ہے تجرباتی طور پر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، سب سے زیادہ جس چیز کو ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ ہے نماز، جبکہ وہی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا امتیازی پہلو ہے۔ یہ آپ دیکھیے، جنگ بدر ہے، پہلی جنگ ہونے والی، پہلی جنگ، یہاں صحابہ میدان کارزار میں صف بندہ ہے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ میدان کارزار میں نماز کی پابندی واجب ہے، اس کی صورت الگ ہے، کھڑے کھڑے نماز ہوتے ہیں، اس کی صورتیں آئی ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن نماز معافی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیجیے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ 5 وقت، بلکہ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، یہ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھی، اور آپ نے تہجد تو کبھی چھوڑا ہی نہیں، بلکہ واجب تھی آپ کے اوپر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد، ایسی تہجد پڑھتے تھے کہ یہ تورم قدمہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس قدر آپ قیام کرتے تھے، اس قدر لمبا قیام آپ کا ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کے دونوں قدم پھول جاتے تھے، ورم زدہ ہو جاتے تھے، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں رہا جاتا تو وہ پوچھتی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنی محنت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے دونوں گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام کیا ہے میرے اوپر، اتنا احسان کیا ہے، ایسی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو ہمارے اوپر تو اور بھی اللہ کی شکر گزاری واجب ہوتی ہے۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ جس کو زیادہ نعمت ملے نا
اس کے اوپر زیادہ شکر گزاری واجب ہے، زیادہ شکر گزاری کرنی ہوگی، تب وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ ہوگا۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے۔ پھر نماز کی پوری تفاصیل موجود ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں۔ روزہ نہ صرف یہ کہ امت کے اوپر، امت کو تلقین کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امت کے اوپر فرض، بالغ، باشعور، مکلف، مقیم کے اوپر تو رمضان کا ایک مہینہ فرض ہے، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حالت دیکھیے۔ آپ رمضان اور رمضان سے پہلے شعبان کے اکثر ایام کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، محرم کا روزہ، ذی الحجہ کے ابتدائی ایام کا روزہ، ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ ریگولر رکھتے، کنٹینیو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی کوئی اس میدان میں بھی نہیں، اور کسی بھی میدان میں نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ میں تواصل کرتے تھے، مواصلت کرتے تھے، یعنی لگاتار 2 دن 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے ہی نہیں تھے اور لگاتار روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ 2-3 دن تک رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا نہیں، تم لوگ مت کرو، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت اور طاقت روحانی ایسی عنایت فرماتا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت کر پاتے ہیں۔ لیکن عام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ تمہارے لیے مواصلت نہیں ہے، یعنی اب کوئی 2 دن تک لگاتار روزہ رکھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرے گا، نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ امت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اب عبادت میں اس قدر انہماک اور اس قدر جہد اور مشقت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیگر چیزوں کو آپ دیکھیے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بھی ہوا اور مال نہیں بھی تھا، دونوں حالت، اور کئی بار ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو سارا مال، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، وہ سب سے بڑی تاجرہ، وہ سارا مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے قرض داروں کا قرض ادا کرتے، مسکین، یتیم اور بیواؤں کی کفالت کرتے، مجبوروں اور بے کسوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے۔ یہ ساری تفاصیل موجود ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے مال سے، اور نبوت کے بعد تو پھر پورا خزانہ، پوری تجوری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کھلی ہوئی تھی۔ یہ عورت کو شرف حاصل ہے کہ اس نے اسلام بھی پہلے قبول کیا اور مال بھی اس نے پہلے دیا۔ اللہ اکبر، اس کا سب سے زیادہ مال بھی اللہ کے راہ میں لگا۔ تو یہ اس زمانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے۔ اور پھر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ 3 سال تک جب محاصرہ کر دیا گیا، گھیرا بندی کر دی گئی، تو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں رہے، اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ 3 سال تک جب سوشل سماجی بائیکاٹ کیا گیا، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی وہاں تک پہنچنے سے روکا گیا تھا، اس قسم پرسی میں بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور یہ نمونہ اور آئیڈیل ہے ہمارے پاس۔ اور پھر آگے بڑھیے، جب اور بھی مدینے کا زمانہ آیا، ہجرت کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو مال تو آسمان سے برسنے لگا، پھر زمین اپنے خزانے نکالنے لگی، اور بیت المال میں تو مال کی کثرت ہونے لگی۔ تو اس وقت بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کا کیا کیا؟ صدقات و خیرات۔ شروع کے زمانے میں تو ہوتا نہیں تھا، مال ہی نہیں تھا، لیکن جب فتوحات کا زمانہ ہوا تو پھر مال کی کثرت ہوئی اور بیت المال بھر جاتا تھا،
بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بحرین سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بحرین سے ایک بار مال آیا، اور مالی نے کہا کہ بہت خزانہ آیا، خوب آیا، بہت بڑی تعداد میں بحرین سے خراج کا مال تھا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد میں رکھ دو۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو اس مال کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور سیدھا اپنے فجر کی نماز ادا کی۔ اور فجر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کی طرف گئے اور بیٹھے تقسیم کرنے کے لیے، تو اس وقت تک اس مال کو تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ وہ پورا مال ختم ہوا، پورا مال ختم ہوا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دامن کو جھاڑ کر کے نکلے کہ کہیں کوئی دامن کے اندر مال کا کوئی دھبا نہ رہا ہو۔ یہ ہے نمونہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ مال خرچ کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا۔ اور داد و دہش کا تو یہ عالم تھا کہ دنیا حیران تھی۔ بھائیو، مال جو ہے نا انسان کی زندگی، دنیا کی زندگی کی آسائش و عشرت کا جو سبب ہے، اور اس کی جو تقویم ہے، اس کی جو بنیاد ہے، یہ حقیقت سب کے اوپر واضح ہے، لیکن آپ یہ یقین جانیے کہ یہ آخرت کی بھی بڑی بنیاد ہے۔ جس دنیا میں ہم جانے والے ہیں اس کی بھی یہ بہت بڑی بنیاد ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال کے دروازے سے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں صدقے کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیوں سے رکھا ہوا ہے؟ کچھ بہت سارے لوگ مال کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے، مال اللہ تعالیٰ نے اس کا قبول کر لیا ہوگا۔ اور اسی لیے دیکھیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد و دہش کا عالم۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے تھے صرف مال کی لالچ میں۔ جب فتوحات کا سلسلہ ہوا، لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے دین اسلام میں، اسلام کا چرچا جزیرۃ العرب میں ہو گیا، تو اب لوگ کو کیا کرنا تھا؟ انتظار میں تھے۔ لوگ آتے تھے مال لینے کے لیے، صرف دل میں اسلام نہیں رہتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داد و دہش کو دیکھ کر کے، بخاری کی روایت ہے، انس بیان کرتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ نبی، مجھے اتنا چھوٹا موٹا مال ہم نہیں لینے والے ہیں، یہ 2 پہاڑی کے وادی سے بھرا ہوا بکری دیجیے ہمیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑیوں کے وادیوں کو بکریوں سے بھر دیا اور کہا کہ لے جاؤ۔ اب جانتے ہیں اس کا کتنا اثر ہوا؟ وہ اپنی قوم میں گیا اور اس نے کہا، یا قوم اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں اسلام لے آؤ۔ محمد تو ایسی عطائیں کرتا ہے، ایسی داد و دہش ہے، لا یخشى الفقر، کہ اس کو فقر و فاقہ کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ اللہ، فقر و فاقہ میں تو زندگی ہی گزری تھی۔ مال کے آنے کے بعد بھی، اور یہ صرف تعلیم نہیں تھی بھائیو کہ بیوی بچوں کے اوپر اوجب الواجب ہے، اس کے اوپر خرچ کرو۔ اور کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیں گے؟ نہیں، ان کو ملتا تھا، پورے سال کا خرچہ ملتا تھا۔ لیکن ایمان کی وہ دولت تھی، ایمان کی وہ اسپرٹ تھی امہات المؤمنین کے اندر، کہ سال ختم ہونے سے بہت پہلے ہی مال ختم ہو جاتا تھا۔ کس لیے؟ صدقات و خیرات میں۔ صدقات و خیرات میں مال ختم ہو جایا کرتا تھا اور فاقہ ہو جاتا تھا۔ یہ حالت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آئیڈیل اور یہ نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ اصحاب صفہ کو لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ مسجد میں تھے، جن کے پاس نہ گھر تھا نہ کھانے کا انتظام تھا، اور جو کچھ گھر کے اندر موجود تھا سب ان کو کھلا دیا، اور گھر میں کچھ نہیں بچا۔ اس کی بے شمار مثالیں حدیث کے اندر موجود ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا ہے، یہ صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، اسے ہمیں اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کے تعلق سے یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، صدقات، اسی طرح سے زہد، دنیا کے اندر زہد اور دنیا کی حرص اور لالچ دل سے نکالنا، یہ بہت ضروری ہے۔ مال ہو لیکن اس کی حرص اور لالچ نہ ہو،
دل دماغ اس بیلنس پر نہ لگا رہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات و خیرات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آئیڈیل ہے جو بے نظیر ہے اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی روشنی میں ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور